بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، جس کو دار العمل بنایا اور آخرت کو رکھا جو دار الجزا ہے۔ یہاں جو ہم عمل کریں گے اس کا بدلہ کل قیامت کے دن ملے گا، اور ہم سب کا وہ اختبار لے رہا ہے۔ یہاں دنیاوی زندگی میں ہمارا امتحان ہے، جس کے رزلٹس ہمیں کل آخرت کی زندگی میں ملیں گے۔ کسی کو جنت ملے گی، کسی کو دوزخ ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس اصلی ابدی امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی حدیثوں کے ذریعے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے قبر کے سوالات اور اس کے صحیح جوابات ہمیں بیان کیے، اور قیامت کے دن جو ہم سے باس پرس ہوگی، سوالات ہوں گے، پہلا کہ کس چیز کے متعلق سوال ہوگا اور کیا کیا ہم سے سوالات ہوں گے، یہ تمام باتیں انہوں نے بیان فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد دیکھیے معزز طلباء و طالبات، اور اس سے پہلے ذمہ داران پروگرام اور معزز علماء کرام حضرت الشیخ وسیم قاضی حفظہ اللہ اور دیگر ذمہ داران پروگرام، معزز اہل علم اور معزز اور عزیز طلباء و طالبات، دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں۔ اچھا، جو امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ کوئی بھی امتحان یا ٹیسٹ آپ دیکھیں دنیا میں، ماشاءاللہ آپ نے اسکول پڑھا ہوگا، کالج، یونیورسٹیاں، ہر جگہ امتحان ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی۔ ہم جو مدرسوں سے فارغ ہیں ہمارے پاس بھی یہ معاملہ چلتا تھا، یہ سلسلہ چلتا تھا اور ہوتا ہے۔ ہم نے بھی سورہ ملک کا ٹیسٹ لیا ہے، جس کو ٹیسٹ کہیں مختصر۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہونی چاہیے کہ جو سبق پڑھایا گیا، جو چیزیں آپ کو دی گئیں، آپ کو معلومات دی گئیں، آپ کو پڑھایا گیا سبجیکٹ، اس کو آپ نے کتنا سمجھا۔ استاد امتحان کے ذریعے، ٹیسٹ کے ذریعے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ طلباء و طالبات، طلاب العلم و طالبات نے کتنا سمجھا ہے۔ میں نے بھی مختصر 5 سوالات بنائے تھے، ٹھیک ہے، میرا بھی یہی مقصد تھا۔ سورہ ملک کی تفسیر الحمدللہ ہو گئی، سورہ قلم چل رہا ہے یا چل رہی ہے سورہ۔ مجھ سے پروگرام کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ آپ طلاب و طالبات کا جو ہے ٹیسٹ لیں، تو میں نے 5 سوالات بنائے، آبجیکٹیو ٹائپ سوالات۔ اور سوالات اس لیے میں نے بنائے، اور میرے سوالات میرے سامنے ہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ میں طالب یا طالبہ کا امتحان لوں اور جان لوں ان سوالات کے ذریعے کہ انہوں نے کتنا سمجھا ہے۔ میں نے پوری سورہ کو سامنے رکھا، سورہ ملک کی تمام آیتوں کو، اور ان میں سے میں نے 5 سوالات بنائے۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اللہ کے شکر کے بعد کہ بہت سارے طلاب و طالبات نے امتحان دیا۔ جتنے شریک ہوئے سورہ ملک کی تفسیر میں، سب نے جواب نہیں دیا، جوابات ہمارے پاس کم آئے ہیں جو مجھ تک پہنچے۔ تو میں دعا دیتا ہوں ان کو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو، کہ انہوں نے جو ہے امتحان میں حصہ لیا، اس ٹیسٹ میں، اور جوابات دیے۔ جو تقریباً 36 لوگ تھے،
جنہوں نے جو ہے ان 5 سوالات کا جواب دیا یا اس ٹیسٹ میں شریک ہوئے، حصہ لیا. ان میں سے صرف 6 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو پورے نمبر آئے ہیں، فل مارکس. صرف 6 اسٹوڈنٹس، یعنی ہر سوال 10 نمبر کا تھا. ٹوٹل 50 مارکس تھے. 50 میں 50 فل مارکس لینے والے، پورے سوالات کا صحیح جواب دینے والے صرف 6 لوگ ہیں، جن کو انشاءاللہ جو ہے جن کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی. باقی کے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. پہلا سوال کا جواب کسی نے غلط لکھا، کسی نے دوسرے سوال کا جواب غلط لکھا، کسی نے تیسرا، کسی نے چوتھا، کسی نے 5واں. لیکن پورے جوابات صحیح لکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نام سنیے آپ. منت امان طالبہ ہیں یہ، منت امان جنہوں نے پورے 5 سوال کے صحیح جواب دیے. دوسرے اسما امتیاز، تیسرے ہیں عائشہ سسٹر، چوتھی ہیں ام ہانی، 5ویں ہیں ام ادیبہ، اور چھٹے ہیں نام انہوں نے نہیں لکھا ہے کیونکہ یہ گوگل فارم کے ذریعے ٹیسٹ ہوا. تو 9522163733@gmail.com، یہ جن کا بھی ای میل ایڈریس ہے یا ای میل آئی ڈی ہے، انہوں نے بھی جوابات دیے. نام نہیں پتا ان کا، مجھے ایسے ہی آیا تھا میرے پاس. 9522163733 یہ. اور منت، اسما امتیاز، عائشہ سسٹر، ام ہانی، ام ادیبہ، ان لوگوں نے جو ہے صحیح جوابات دیے. باقی کے لوگوں نے جو جوابات دیے وہ صحیح نہیں تھے، غلطیاں ہوئی ہیں اس میں. عام طور پر پہلے سوال میں لوگوں نے غلطی کی ہے. دیکھیں پہلا سوال کیا تھا، قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے. اچھا، آپشنز دیے گئے تھے ABC 1 2 3. جو صحیح جواب ہے آپ اس پہ ٹک لگائیے. قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے میں نے پہلے درس میں بولا تھا یہ، اور میں نے بولا تھا امتحان جب ہوتا ہے نا تو آپ غور سے سننا. جو تفسیر کا درس ہوتا ہے اس کے بعد ریکارڈنگ رہتی ہے، ماشاءاللہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کو بھی سننا اور سوال کو سمجھنا، جو سوال کیا جا رہا ہے جواب اس کا صحیح دے. پہلا سوال تھا قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ صحیح عقل، فہم سلف، یا اکثر لوگوں کی سمجھ. 3 میں سے کون سا جواب صحیح ہے؟ تو صحیح جواب فہم سلف ہے، لیکن اکثر سٹوڈنٹس نے صحیح عقل کو ٹک کیا. قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے صحیح عقل چاہیے، تو فہم سلف نہیں چاہیے. آدمی کے پاس عقل ہوتی ہے، آدمی صرف عقل سے، صحیح عقل سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ صحابہ فہم سلف رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس طریقے سے سمجھا ہے ویسے ہم سمجھیں گے تو یہ صحیح فہم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، موت و حیات کا مقصد کیا ہے؟ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا، کیا اتقوا اللہ، یہ کیا ان تبارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک انہ علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. دیکھیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آنسر ہے آیت میں. تو میں نے لکھا زیادہ عمل یا اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یا اچھا عمل. بعض لوگوں نے زیادہ عمل لکھا جو کہ غلط آنسر ہے، اچھا عمل. انہی میں سورے میں ستاروں کی پیدائش کا ستاروں کے بارے میں بتایا گیا، زینہ کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. ستاروں کو جن چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا ان میں سے 2 کا ذکر کریں. میں نے بتایا تھا قرآن کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جن مقاصد کے لیے پیدا کیا، آسمانوں کی زینت ایک مقصد، اور کیا کہتے ہیں اس کو، جنوں کو مارنے کا آلہ دوسرا مقصد، وبالنجم هم یہتدون، اس کے ذریعے راستے کا علم ہونا. ان میں سے 2 صحیح، دونوں کا کسی کا بھی ذکر کر دیں، لکھا لوگوں نے. اور ایک سوال، یہ آخری سوال ہے، اس سورے میں جہنمیوں کا جو اعتراف بیان ہوا ہے ان میں سے 2 اسباب کو ذکر کریں. فاعترفوا بذنبهم، آیت ہے فسحقا لاصحاب السعیر. فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم سے گناہ ہوئے ہیں. کیا گناہ ہوئے ہیں؟ اعتراف 2 انہوں نے جو ذکر کیا، 2 اعتراف، لو کننا نسمع او نعقل، یہ الفاظ آئے ہیں اسی سورہ میں، اگر ہم سنتے یا سمجھتے.
تو نہیں سنے نہیں سمجھے، انہوں نے اعتراف کیا یہ دو سبب جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے. ہم نہیں سنے نبی کی باتوں کو، نہ ہم سمجھیں، اسی لیے ہم چلے گئے. اس سورے میں آخری سوال، ہاں یہ پانچواں قسم، اس سورے میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم صفات بیان کی گئی ان میں سے 3 ذکر کیجئے. پورے سورے میں کئی صفات اللہ تعالیٰ کی ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ہم نے کہا 3. سارے لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا. بہرحال اچھا تھا امتحان. یہ 6 لوگ ہیں جو ہے انعام کے مستحق ہے، اور سب سے بڑا انعام میری طرف سے جو میں دے سکتا ہوں وہ ان کے لیے دعائیں ہیں. منت امان، اسماء امتیاز، عائشہ سسٹر، ام ہانی، ام ادیبہ، اور وہ جو نمبر ہے 95221637 پتہ نہیں یہ بھائی ہیں یا بہن ہیں نہیں پتہ. اور میں نے جو نام لیے ہیں مجھے جیسے نام پتہ اور نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. شرعی مسئلہ جانتے ہوں گے کہ کسی عورت کا نام لینے میں، طالبہ کا یا طالب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مختصر سا جو ہے اناؤنسمنٹ تھا، اعلان کا. باقی جو لوگوں نے امتحان دیا ہے اس میں غلطیاں رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے سارے نمبرات ہیں میرے پاس. چونکہ وقت نہیں ہے، مجھے نکلنا ہے دعویٰ کے لیے، تو میں انشاءاللہ مکمل رزلٹ جو ہے ذمہ داروں تک پہنچا دیتا ہوں انشاءاللہ. یہ مختصر سا تھا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے اعلانات جو ہے کرنے کے لیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے نیکسٹ جو ہے کتاب فقہ کا جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے درمیان ہے شیخ وسیم قاضی جامع مدنی حفظہ اللہ. شیخ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کا آغاز کریں. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ علیکم. جیسے کہ ابھی شیخ محترم نے بہت ساری بنیادی باتیں بطور نصیحت آپ کے سامنے کی کہ امتحان لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو نمبر بڑھا دیے جائیں تو بہت اچھا ہے، کسی کو کم ملے ہیں تو کم تر، یہ سب نہیں ہے. بلکہ اس امتحان کا مقصد یہ جانچنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھائی ہوئی باتوں کو سمجھا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، کہ جو آدمی خیر کو پائے وہ اللہ کی تعریف کرے، جس کو خیر نہ ملے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے، کسی پر کیا ہے الزام تراشی نہ کرے. سب سے پہلے الحمدللہ امتحان ہوا، اور یہ ٹیسٹ جو ہوا اس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک زرین موقع دیا. جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے سب اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری اہم نصیحت میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ علم یہ جینے کا نام نہیں ہے، علم پر عمل کرنا ہی جینے کا نام ہے. آپ نے جو سیکھا ہے، جو امتحان میں دیا ہے، آپ اصل کامیاب اس وقت ہیں جب آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے. محض کامیاب ہو جانا، اچھا رزلٹ لانا یہ نہیں ہے، بلکہ علم، عمل اور اخلاق کو لائے، یہ علم اصل میں فائدہ مند ہے. اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے العلم ما نفع لیس العلم ما حفظ. کہتے تھے کہ علم وہ نہیں ہے جو انسان یاد کرتا ہے، علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ الحمدللہ جو بہت اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنے نفس کو غرور سے بچائیں. یہ جو آپ کو کامیابی ملی ہے آپ کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے. اللہ کا شکر ادا کریں، دل میں عاجزی انکساری پیدا کریں. اور الحمدللہ جتنے لوگوں نے بھی امتحان دیا، میں بنیادی طور پر کہوں گا کہ ہمارے نزدیک سب کامیاب ہیں. نمبر کا زیادہ آنا اس کے اچھے ہونے کی، نمبر کا کم آنا کسی کے کمتر ہونے کی یہ علامت بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہذا محنت کو برابر باقی رکھیں اور اسی طرح نیت کی اصلاح کریں. یاد رکھا گیا اپنے علم، اور یاد رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کی طرف آگے بڑھتا ہوں. الحمدللہ پہلے رینک لانے والے جو طلباء و طالبات ہیں 1 2 3 4 5 تقریباً 13 لوگ ہیں جنہوں نے پہلا رینک لیا ہے، اور یہ تینوں ایک ہی رینک کے سب. میں نام ذکر کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے ایسے جن کا بھی ابھی نام لیا جائے گا سب کو پہلے ہی ایڈوانس میں مبارکبادی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے سینے میں محفوظ رکھے. اللہ اس علم کی برکت عمل آپ کے اندر عطا فرمائے، اور اس علم کو جو آپ نے سینے میں رکھ کر لکھا ہے اللہ اس کو آپ کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. سب سے پہلے آتے ہیں محمد صادق، یہ 100 to 100 نمبر لینے والے. اس کے بعد عالیہ افضل، شبانہ پروین، ظہیر، محبوب بادشاہ شیخ. اس کے علاوہ جو اور نمبر لانے والے ہیں رئیسہ نازنین،
رضوانہ شمس، معین الدین، نجم السحر، سیدہ فردوس جہاں، عظما، رابعہ، سید ادیب الرحمان. الحمدللہ ان سب لوگوں نے 100 نمبرات حاصل کیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو آپ کو سینے میں باقی رکھے، اللہ اس علم کی برکت آپ سب کو عطا کرے. یہ پہلے رینک حاصل کرنے والے ہیں. دوسرے رینک والے جن کے نمبرات 90 ہیں، ان میں آتے ہیں محمد نعیم، اور دوسرے نمبر پر نام نہیں ہے لیکن یہاں پر جی میل آئی ڈی مینشن کی گئی ہے، sumrej007@gmail.com. یہ نمبر ہے، نام نہیں لکھا گیا ہے، یہ سیکنڈ پر آتے ہیں. اس کے علاوہ عائشہ بیگم، یس کے انجم، اور یم حنیف راجہ، جعفر صادق، عبد المعز، رضوانہ شمس. دو رضوانہ شمس ہیں جو پہلی پوزیشن اور دوسری پوزیشن میں بھی ہیں، شاید دو لوگوں نے لکھا ہے اور دونوں کا جی میل الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. جو ابھی رضوانہ شمس سیکنڈ رینک والی ہیں، ادیب یو یہ ان کا جی میل ہے. اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن میں اور آنے والے ہیں سلطان، مرزا ظفر اللہ بیغ، بنت نذیر، اور ام نہال. یہ سیکنڈ پوزیشن لانے والے ہیں، یعنی 90 نمبر ان کو ملے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے سینے میں محفوظ رکھے، اللہ اس علم کی برکت کو دنیا اور آخرت میں آپ کو دکھائے، اور اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت آپ کے اولاد میں عطا کرے. اس کے بعد تھرڈ رینک پر آنے والے ہیں، یا نام نہیں ہے لیکن جی میل ایڈریس ہے غوثیہ فاطمہ 865@gmail.com. یہ تھرڈ رینک میں پہلی پوزیشن ہے. اس کے بعد سلمہ، لائبہ، اقرا افضل، محمد اسما، یم ڈی اسما ناز، شیرین بانو، حاجرہ شیخ، بشرا، اور نیلوفر. الحمدللہ اتنے لوگوں نے یہاں پر کیا ہے اللہ کے فضل سے امتحان دیا ہے، اور جو آخر میں نمبر لا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو آپ کے سینے میں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے آپ کی دنیا کو سنوارے، آپ کے اولاد کے لیے، آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اس علم کو آپ کے لیے عمل کا ذریعہ بنائے کہ آپ عمل کریں. الحمدللہ یہ مختصر رزلٹ ہے. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ رزلٹ بس یہ جاننے کے لیے تھا کہ آپ نے کتنا یاد کیا. ٹھیک ہے. لہذا کم نمبر لانا، زیادہ نمبر لانا یہ کامیابی نہیں ہے. جیسے کہا گیا اصل کامیابی وہ ہے جو اس علم کے ذریعے اپنے اندر عبادت کو پیدا کرے، اپنی اخلاق کو سنوارے، اور اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر و احسن اللہ علیکم.